اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ ہم 24ویں پارے کا خلاصہ دیکھیں گے۔ 24ویں پارے کا آغاز سورہ زمر سے ہوتا ہے۔ سورہ زمر کے شروع میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جس نے اللہ پہ جھوٹ باندھا اور جب سچی بات اس تک پہنچ گئی تو اسے جھٹلا دیا۔ جھوٹ باندھنے والے لوگوں میں وہ تمام گروہ شامل ہیں جنہوں نے اللہ کی ذات کے ساتھ شرک کیا۔ کفار مکہ نے بتوں کو اللہ کا شریک ٹھہرایا اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا۔ اسی طرح عیسائیوں نے سیدنا مسیح علیہ السلام کو، جبکہ یہودیوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ یہ تمام کے تمام گروہ اس بات سے غافل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جہنم کو کافروں کے لیے تیار کر رکھا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچائی کی دعوت کو لے کر آئے ہیں، اور جس کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی وہ اہل تقویٰ ہیں، اور ان لوگوں کے لیے پروردگار عالم کے پاس وہ سب کچھ موجود ہے جو وہ چاہیں گے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ بے شک ہم نے لوگوں کی ہدایت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب کو نازل کیا ہے، پس جو ہدایت کو قبول کرے گا اپنی ذات کے لیے کرے گا، اور جو کوئی اس سے منہ موڑے گا، اعراض برتے گا، اس کا نقصان اسی کو سہنا پڑے گا۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کافر طرح طرح کی باتیں کر کے اذیت دیا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر غمزدہ ہو جاتے کہ آپ ان کو صراط مستقیم کی دعوت دیتے ہیں اور وہ آپ کی حق پر مبنی دعوت کو ٹھکرا دیتے ہیں۔ تو اس پر اللہ نے کہا کہ جو ہدایت کو قبول کرے گا تو وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اور جو کوئی گمراہ ہوگا اس کا نقصان اسی کی ذات کو ہوگا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ اے میرے بندو جو اپنی جانوں پہ ظلم کر چکے ہو، میری رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اس کے در پہ آ کے تو دیکھیں، معافی مانگ کے تو دیکھیں، وہ معاف کرنے والا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی منظر کشی بھی کی ہے کہ قیامت کے دن تمام زمین اللہ کی مٹھی میں ہوگی اور سارے آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے۔ اس سے آگے چل کے اللہ فرماتے ہیں کہ جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو آسمان اور زمین میں جتنے رہنے والے ہیں سب بے ہوش ہو جائیں گے سوائے ان کے جنہیں اللہ چاہے گا۔ پھر دوسری بار اس میں پھونک ماری جائے گی تو وہ کھڑے ہو کر دیکھنے لگیں گے، اور زمین اپنے رب کے نور سے روشن ہو جائے گی، اور تمام اعمال نامے کھول کر رکھے جائیں گے، اور انبیاء کرام اور شہداء لائے جائیں گے، اور ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کیا جائے گا، اور ہر جان کو اس کے کیے کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ سورۃ الزمر کے بعد سورہ مومن ہے۔ سورہ مومن کے شروع میں اللہ رب العزت نے اپنی بعض صفات کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف کرنے والا اور توبہ کو قبول کرنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ نے عرش عظیم کو اٹھانے والے فرشتوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ عرش عظیم کو اٹھانے والے فرشتے اور جو فرشتے اس کے ارد گرد جمع ہیں یہ سب اپنے رب کی پاکی بیان کرتے ہیں، اس پہ ایمان رکھتے ہیں، اور ایمان والوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہوئے کہتے ہیں
کہ اے ہمارے رب، تو نے اپنی رحمت اور علم کے ذریعے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، بس تو ان لوگوں کو معاف کر دے جنہوں نے توبہ کی اور تیری راہ کی پیروی کی، اور تو انہیں جہنم کے عذاب سے نجات دے۔ اے ہمارے رب، تو انہیں ہمیشہ رہنے والی ان جنتیوں میں داخل فرما جن کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے، اور ان کے ہمراہ ان کے ماں باپ، بیویوں اور اولادوں میں سے ان لوگوں کو بھی داخل فرما جو نیکی کی راہ پہ چلے ہوں، بے شک تو زبردست حکمتوں والا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت کی آیات کو جھٹلانے والے لوگ کافروں کے علاوہ کوئی نہیں ہوتے، اور زمین پہ ان کے ٹھاٹ باٹ اور شاہانہ انداز زندگی کو دیکھ کر انسان کو گمراہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ عرش عظیم کو اٹھانے والے فرشتے اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں اور اس کی حمد اور تسبیح بیان کرتے ہیں، اور زمین پہ موجود اہل ایمان کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں۔ اس صورت مبارک میں قیامت کی ہولناکیوں کا بھی ذکر ہے کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت شدید غضبناک ہوں گے اور تکرار سے یہ آواز بلند فرمائیں گے، آج کے دن کس کی بادشاہی ہے؟ اور پھر خود ہی جواب دیں گے کہ اللہ واحد و قہار کی بادشاہی ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے اس عزم کا بھی ذکر کیا کہ اس نے جناب موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا ارادہ کیا تھا، تو موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ میں اپنے اور تیرے پروردگار کی پناہ طلب کرتا ہوں ہر اس متکبر کے شر سے جو یوم حساب پہ یقین نہیں رکھتا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے قبیلے کے ایک مومن شخص کا بھی ذکر کیا ہے جو دربار فرعون میں ایک اعلیٰ منصب پہ فائز تھا اور اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، لیکن جب فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنے کا ارادہ کیا تو اس صاحب ایمان شخص کے لیے یہ بات ناقابل برداشت ہو گئی۔ اس نے اس موقع پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اعلانیہ حمایت کی اور اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ اس نے فرعونیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ کیا تم ایک ایسے شخص کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے ہو جو صرف یہ کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے، اور وہ تمہارے پاس کھلی نشانیاں بھی لے کے آیا ہے؟ اگر بالفرض وہ شخص جھوٹا ہوگا تو اس کے گناہ کا وبال اسی پہ ہوگا، لیکن اگر وہ سچا ہوا اور جس عذاب کی وہ وعید سناتا ہے وہ تم پہ نازل ہو کے رہے گا، اور یقیناً اللہ ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو حد سے بڑھنے والا اور جھوٹا ہو۔ پھر اس شخص نے اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ مجھے خوف ہے کہ تم پہ بھی پچھلی امتیں جیسے قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود اور دوسرے جھٹلانے والوں کی طرح عذاب نہ نازل ہو جائے، اور تم ایک ایسے شخص کو جھٹلا رہے ہو جو اللہ کا رسول ہونے کا دعوے دار ہے، حالانکہ اس سے پہلے یوسف علیہ السلام بھی تمہارے پاس اپنے رب کی طرف سے کھلی نشانیاں لے کے آئے تھے، اور جب وہ فوت ہو گئے تو تم کہنے لگے اب اللہ کوئی اور پیغمبر نہیں بھیجے گا۔ اللہ نے اس مومن کے ایمان کو قبول کر لیا اور اس کو فرعون کے مکر سے نجات دے دی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم مدد کریں گے اپنے رسولوں اور اہل ایمان کی دنیا میں بھی اور جب قیامت قائم ہوگی تب بھی۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرمایا کہ تم مجھے پکارو، میں تمہاری دعاؤں کو سنوں گا، بے شک وہ لوگ جو اللہ کی عبادت سے تکبر کرتے ہیں ان کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ سورہ مومن کے بعد سورہ حامیم سجدہ ہے۔ سورۃ حامیم السجدہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے نزول کا مقصد یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ڈرائیں اور ان کو خوشخبری دیں، مگر لوگوں کی اکثریت قرآن مجید کی دعوت سے اعراض کر لیتی ہے اور کہتی ہے ہمارے کان اور دل آپ کی دعوت کو سننے اور ماننے سے قاصر ہیں۔
یہ کافروں کی بدنصیبی ہے کہ وہ اللہ کی کھلی آیات کو جھٹلاتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ نہ دینے والوں کو تنبیہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے کہ ایسے لوگ مشرک اور آخرت کا انکار کرنے والے ہیں۔ ان کے مد مقابل جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑے اجر کو تیار کر دیا ہے۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے قوم عاد اور سمود پہ آنے والے عذابوں کا بھی ذکر کیا ہے کہ قوم عاد کے لوگ اپنی قوت پہ نازا تھے اور اس بات کو بھول چکے تھے کہ اللہ تعالیٰ ان کو بنانے والا، ان کا خالق اور مالک ہے، ان سے کہیں زیادہ طاقتور ہے۔ اس طرح قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے اپنی واضح نشانیاں دکھائیں، لیکن وہ قوم اللہ کی نشانیاں دیکھ کر بھی بغاوت پہ آمادہ رہی۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور انہوں نے اس پہ استقامت کو اختیار کیا، تو اللہ تعالیٰ ان پہ موت کے وقت فرشتوں کا نزول فرمائے گا اور فرشتے ان کو کہیں گے کہ نہ ڈرو اور نہ غم کھاؤ، تم کو جنت کی بشارت دی جاتی ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔